دار ارقم میں تھے، کوہ صفا کے کنارے پر ایک صحابی ہیں، ان کے گھر میں، اور صحابہ کرام جو بہت مٹھی بھر جماعت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے. اور یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت تک علانیہ دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی تھی. رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم اپنے ایمان کو دل میں چھپا کر رکھو اور خفیہ طور پر کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہو، علانیہ نہ کرو ورنہ تم پر بہت تشدد ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ معلوم کیا کہاں ہوں گے. کسی نے کہا وہ دار ارقم میں ہوں گے، ارقم کا گھر میں. تو تلوار اس طرح لٹکائی ہوئی تھی، جا رہے تھے. وہاں جب پہنچے تو کسی نے دروازے کے درز میں سے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار لٹکائی ہوئی ہے. تو صحابہ کرام کچھ پریشان ہوئے. بڑی سی قلیل سی جماعت تھی کہ یہ آدمی بڑا سخت ہے، خدا نخواستہ تلوار بھی لٹکائے ہوا آ رہا ہے، کہیں نقصان نہ پہنچائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور حضرت حمزہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسول ہی، یہ اللہ اور رسول کا شعر ہے، یعنی یہ شعر خدا. یار لوگوں نے وہ بات جو حضور نے حضرت حمزہ کے بارے میں فرمائی تھی سیدنا علی کے بارے میں، ان پر جا کر فٹ کر دی. سیدنا علی کے دیگر فضائل موجود ہیں لیکن ان کے لیے اسد اللہ حضور نے نہیں فرمایا. آج ہر مولوی، ہر پڑھا لکھا، ہر جاہل شعر خدا حضرت علی کو کہتا ہے، شعر خدا حضرت حمزہ ہے. یہ نبی کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. تو سیدنا حمزہ وہاں موجود تھے، دلیر تھے، بہادر آدمی تھے. لیکن یہاں میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، سیدنا حمزہ بڑے دلیر ہیں، بڑے بہادر ہیں، لیکن سیدنا حمزہ کے مسلمان ہونے تک، بلکہ فاروق اعظم کے مسلمان ہونے تک مسلمانوں کو اتنی ہمت نہیں بنتی تھی کہ بیت اللہ میں جا کر عبادت کر سکیں یا علانیہ تبلیغ کر سکیں. اس دن مسلمانوں نے پھر علانیہ تبلیغ بھی شروع کر دی اور بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھنا بھی شروع کر دی، جس دن فاروق اعظم مسلمان ہو گئے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، اس دن ہم پھر غالب آنے لگے جس دن عمر مسلمان ہوئے. اور اس دن ہم بیت اللہ میں جا کر نماز بھی پڑھنے لگے. رکاوٹیں ڈالی مشرکین نے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جب ہم وہاں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے تو مشرکین ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اتنے لڑے کہ لڑتے رہے، وہ ان کو مارتے رہے، وہ ان کو مارتے رہے. بالآخر وہ تھک ہا کر پیچھے ہو گئے اور ہم نے سکون کے ساتھ وہاں نماز پڑھی. اس لیے حضور نے فرمایا ان کے بارے اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ترین آدمی عمر ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں آپ علماء سے سن چکے ہیں، پڑھا بھی ہوگا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما مکہ کے دو آدمیوں میں سے جو زیادہ تمہیں اے اللہ تجھے پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. ایک ابو جہل کا نام لیا تھا، اس کا نام عامر تھا، ان کا نام عمر تھا. کہ عامر بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے، دونوں میں سے جو بھی اللہ تجھے پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. اور اللہ نے نبی کی دعا کو قبول فرما لیا. تو فاروق اعظم کے بارے میں یہ کہنے یہ عزت اسلام بھی ہیں، عزت اسلام. اس دن کے بعد پھر مسلمانوں کو کوئی جھکا نہیں سکا، دبا نہیں سکا، مسلمان بڑھتے ہی رہے اور چڑھتے ہی رہے. جب فاروق اعظم وہاں پہنچے تو سیدنا حمزہ کہنے لگے مت گھبراؤ، دیکھتے ہیں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی تو اس کو قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے
ان کے سر کو چھاتی پہ دھر دوں گا. یہ کسی شاعر کا کلام ہے، حفیظ جلندری کے، اس کلام کے اندر یہ موجود ہے. خیر آئے، دروازہ کھولا گیا، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو. جب دروازہ کھولا گیا سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چادر پکڑ کھینچی، کس لیے آئے ہو؟ تو فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اس طرح جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو تمام حاضرین نے خوشی میں اتنا زبردست نعرہ تکبیر بلند کیا ہے. دوسری بات میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زور سے نعرہ لگایا کہ پورے مکہ شہر کے اندر یہ نعرہ کی آواز گونج پڑی. اور اس نعرے کی آواز سن کر قریش کے حوصلے ٹوٹ گئے. آج عمر مسلمان ہو چکا ہے، اب معاملہ جو ہے بالکل بازی پلٹ گئی ہے. نماز کا وقت آیا، فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ اب نماز کہاں ہوگی؟ فرمایا یہیں پڑھیں گے. فرمایا نہیں، میرے مسلمان ہونے کا فائدہ پھر کیا ہے؟ آگے آگے عمر تلوار لے کر جا رہے ہیں، پیچھے صحابہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں جا کر کہتے ہیں سن لو میں مسلمان ہو چکا ہوں. اب مسلمان اللہ کے گھر کے اندر اللہ کی بات کریں گے. جس نے اپنے بچے یتیم کرانے ہیں، اپنے بیویاں رانڈ بنانی ہے، تو میرا مقابلہ کر کے دیکھ لے. اس لیے صحابہ نے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا تو اسے بھی جبریل امین آیا. ابن ماجہ میں روایت ہے، حدیث کی 6 کتاب ابن ماجہ. جبریل امین آئے تو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دینے لگے یا محمد، اے اللہ کے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں آسمان والے بھی منا رہے ہیں. اللہ اکبر. کسی سلیم الفطرت شاعر نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے فاروق اعظم کو، وہ سنا دیتا ہوں. یوں تو بہت سی چیزیں ہیں. کرے تعریف کیا کوئی بشر فاروق اعظم کی، کرے تعریف کیا کوئی بشر فاروق اعظم کی، کہ خود قرآن میں ہے مدحت عمر فاروق اعظم کی. ہماری مستند تاریخ کے اوراق کہتے ہیں کہ حق آگاہ و حق بھی تھی نظر فاروق اعظم کی. خلافت ہو امارت یا وزارت ہو سیادت ہو، ہر ایک خوبی ہے رشک صد قمر فاروق اعظم کی. صلاح و رشد میں حیثیت ممتاز رکھتے ہیں، طبیعت تھی عدو شور و شر فاروق اعظم کی. محقق جانتے ہیں سب اسے تسلیم کرتے ہیں، مؤید امر حق کی ہے خبر فاروق اعظم کی. اس مصرے کا معنی یہ ہے کہ کتنی ہی قرآنی آیات فاروق اعظم کے دل میں جو چاہت پیدا ہوئی، اللہ نے اس کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل فرما دی. بہت ساری قرآنی آیات ان کی خواہش پر، جو اللہ نے ان کے دل میں خواہش پیدا کی اسی کے مطابق آیتیں نازل ہو گئیں. اشداء علی الکفار او ما کانا کی روح سے، یہ ما کانا کا جملہ جو ہے یہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. تو سب صحابہ نے یہ کہا کہ ان سے جرمانہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت صدیق کی رائے بھی یہ تھی
ایک انسان تھے فاروق اعظم کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رائے کی بجائے حضرت صدیق کی رائے اور دیگر صحابہ کرام کے رائے کے مطابق جرمان لے کر چھوڑ دیا. سورہ انفال میں ہے، اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کو حق نہیں پہنچتا کسی کو قیدی بنا کر اس کو جرمانہ لے کر چھوڑ دے. حتی یسخن فی الارض، خون خریزی کرنی چاہیے زمین میں، سب کو قتل کر دینا چاہیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے بھی گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. فرمایا کر اس وقت خدا کا عذاب نازل ہو جاتا، عمر کے سوا ہم میں سے کوئی نہ بچتا. یہ ما کانا کی جو آیت کا ٹکڑا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی ایسے مجرم کو قیدی بنائے. حتی یسخن فی الارض، جب تک خوب خون ریزی نہ کر لے. تریدون عرض الدنیا، تم جرمانہ لے کر دنیا کا مال لینا چاہتے ہو. لیکن پھر اگلی آیت کے اندر فرما دیے کہ اللہ کی طرف سے علم الہی میں پہلے سے ایک فیصلہ موجود تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں کیا. اس میں حکمت تھی. بہت سے لوگ، ان میں سے حضرت عباس بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اگر وہ قتل ہو جاتے تو پھر آگے چل کر ان کے خاندان کے اندر جو بڑے بڑے باکمال لوگ پیدا ہوئے ہیں شاید وہ چیزیں نہ ہوتی. تو نبی کی فراست کو عام انسان نہیں پہنچ سکتے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو خیال آیا اس پر اللہ نے اس کی تائید کے اندر قرآنی آیتیں نازل کر دی. اشداء علی الکفار اور ما کانا کی روح سے عیاں ہے سیرت معجز اثر فاروق اعظم کی. صحابہ پاک طالب تھے، یہ مطلوب رسالت ہیں. فاروق اعظم کہا کہ باقی سب مرید ہیں، یہ مراد ہیں، نبی کی چاہت ہیں. شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے مرید مراد بود نہ مرید. فاروق اعظم اللہ کے نبی کی مراد تھی، چاہت تھی، مرید نہیں تھے. صحابہ پاک طالب تھے، یہ مطلوب رسالت ہیں. ہے قسمت خوب سے بھی خوب تر فاروق اعظم کی. یہ امر واقعی بھی دیکھنے والے بتاتے ہیں، خلافت مانتے تھے بحر و بر فاروق اعظم کی. عمر کی دوستی میں ہے رضائے ساقی کوثر، بڑی ہے آبرو مثل گوہر فاروق اعظم کی. کبھی بھولے سے بھی شیطان ان میں سے نہیں گزرا. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اے عمر جس راستے پر تم چلتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. کبھی بھولے سے بھی شیطان ان میں سے نہیں گزرا، جو راہیں بن گئی تھیں راہ گزر فاروق اعظم کی. کہاں ممکن تھی اوصاف عمر کی شرح شوقی. اس لاہور شہر کے اندر قاری عبدالعزیز شوقی ایک بڑے قاری گزرے ہیں اور بڑے نفیس شاعر تھے، بڑے صاحب علم. کم و بیش 50 برس کے لگ بھگ یا کم و بیش ان کا انتقال ہوا ہے. بڑے صاحب علم، بڑے نفیس ذوق والے، بڑے زبردست شاعر تھے عبدالعزیز. کہاں ممکن تھی اوصاف عمر کی شرح شوقی، ہوئی مشکل سے مدح مختصر فاروق اعظم کی. میں بہت سی چیزیں سنانے کی خواہش میں لایا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ وقت اتنا مختصر ہوتا ہے کہ چاہت کے باوجود بھی ساری باتیں نہیں ہو سکتی. یہ بھی ٹھیک ہے بھائی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ اکبر کا ہی نعرہ لگاتے تھے، صحابہ کرام تو اللہ کی تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے.
صحابہ کرام نے اللہ کی کبریائی کے سوا اور کسی کا نعرہ نہیں لگایا۔ افسوس کہ ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، نہ ماننے کے دعویدار ہیں، اور صحابہ کے بھی، اور ان کے طریقے کے خلاف بھی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوئے اور جدا ہونے کے لیے ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ ہر جگہ ساتھ تھے، بالآخر مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ مبارک صدیق اکبر کے کندھے پر تھا اور دوسرا فاروق اعظم کے کندھے پر، اور مخاطبین کو، سامنے والوں کو یوں فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح آج ہم تینوں کو آپ اکٹھا دیکھ رہے ہیں، قیامت دن ہم اس طرح اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ ایک دفعہ احد پہاڑ پر چڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صدیق اکبر بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، تین ساتھی، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو احد پہاڑ میں تھوڑا سا زلزلہ سا آیا، حرکت پیدا ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری پہاڑ کو، علیک یا سبیر، احد پہاڑ رک جا، فإنما علیک نبی، تجھ پر خدا کا ایک نبی کھڑا ہے، وہ صدیق، اور ایک صدیق کھڑا ہے، وہ شہیدان، اور دو شہید کھڑے ہیں۔ زندگی میں اللہ کے پیغمبر نے فاروق اعظم کو اور عثمان ذی النورین کو شہادت کی بشارت سنا دی تھی۔ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ اور اس قدر معتمد تھے یہ کہ حدیث کی کتابوں کے اندر جا بجا آتا ہے۔ مثلا ایک ارشاد یہ، اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد جن دو شخصوں کی اقتداء تم نے کرنی ان میں سے ایک ابو بکر ہے اور دوسرے عمر ہیں۔ اور اکثر ارشادات کے اندر، میں وہاں تھا، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، میں وہاں تھا، فلاں جگہ تھا، ابو بکر بھی تھے میرے ساتھ، عمر بھی تھے۔ اور اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ زندگی کہ ہر پل اپنے آقا کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی مزار میں بھی ساتھ ہیں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرمانا، اور میری موت اپنے رسول کے شہر کے اندر مجھے نصیب کرنا۔ اللہ کی شان کے مسلح رسول پر کھڑے ہیں، اور وہیں ایک ایرانی مجوسی، جس کا اب ایران کے اندر بڑا مقبرہ بنایا گیا ہے، پاکستانی قائد اعظم کا مقبرہ شاید اتنا شاندار نہیں ہے جتنا کہ اس کا مقبرہ ایران کے اندر شاندار ہے، اور اس کو بڑے اعزازات سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ایرانیوں کے خیال کے مطابق اس نے چونکہ کارنامہ بڑا سر انجام دیا تھا، اسلام کے اتنے بڑے ستون کو گرایا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اس واسطے اس کا نام آج بھی ایران کے اندر بڑے اعزاز و اکرام سے لیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بڑے اکرام کا معاملہ ہوتا ہے، لوگ اس کے مقبرے مزار پر جاتے ہیں۔ تھا وہ مجوسی، یعنی آتش پرست۔ فجر کی نماز میں مصلی رسول پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وہ مجوسی ملعون چھوٹا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر کچھ عرصے سے شامل تھا، اور وہ چادر کے اندر خنجر چھپا کر آیا تھا۔ جو ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس بدبخت نے خنجر سے حملہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر،
اور جو مسلمان بچانے کے لیے ان میں کئی مسلمانوں کو اس نے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اس موقع پر. اور بالآخر جب اس ملعون کو، اس مردود کو اپنی خیر و عافیت نظر نہ آئی تو اس نے اپنے آپ خودکشی بھی کر لی. یہ ایک عالمی سازش تھی. یہود اور مجوس جو دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، تھا اور ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں یہ شخص، اس نے پوری دنیا کی تسخیر کر دی ہے. ایران کی شوکت بھی زیر زمین کر دی اور رومیوں کا غرور بھی خاک میں ملا دیا. دنیا کے 2 براعظم افریقہ اور ایشیا، اس کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلافت کے اندر فتوحات ہو چکی تھیں اور مسلمان یورپ کی طرف بڑھ رہے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبوب داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یورپ کے اندر فتح ہوا. میں نے بتایا پچھلے جمعے کے اندر کہ الجزائر، مراکش، طرابلس اور یورپ کا سارا حصہ، روس تک، آپ کا یہ پاکستان، یہ سندھ، سارا علاقہ جو ہے سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اندر اسلامی پرچم اس پر لہرا رہا تھا. اس کے بعد اتنی بڑی اسلامی مملکت کسی نے دیکھی ہے؟ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اور دنیا کفر دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ لوگ اسی طریقے سے صحیح سلامت رہے تو پھر پوری دنیا کے اندر انہی کی حکمرانی ہوگی. اسلام کا راستہ روکنے کے لیے پھر انہوں نے یہ سازش تیار کی اور 26 ذی الحج کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر حملہ ہوا. 4 دن زخمی حالت کے اندر رہے اور بالآخر یکم محرم الحرام کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے. اس لیے یکم محرم الحرام جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یوم شہادت ہے. پاکستان وہ ملک ہے جس کے بارے میں ہم نے بنتے تو نہیں دیکھا، اس وقت ہم نہیں تھے، لیکن سنا یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے. اور جتنے بھی یہ بڑے بڑے پاکستان کا ٹھیکیدار ہیں، اپنی الیکشن کی مہم میں یہ نعرہ ضرور لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن حالت اس کے برعکس ہے. اس پاکستان کے اندر خالص دین بیان کرنا جرم ہے، خالص قرآن بیان کرنا جرم ہے. میں بات صاف کہتا ہوں، پچھلے سال مجھ پر جو کیس بنے جمعے کے بیانات پر، مسئلہ توحید کے بیان پر، کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی نظر و نیاز کا لائق، اس کے سوا کسی کے نظر و نیاز جائز نہیں، اس پر دہشت گردی کا کیس بن گیا. ابھی وہ ختم نہیں ہوا. یہ ہے پاکستان. خیر سے اس ملک کے اندر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے بھی مسلمان ہی کہلاتے ہیں. لوگ انہیں کو مسلمان سمجھ کر ہی ووٹ دیتے ہیں. کسی آدمی کو معلوم نہیں کہ اسلام کے کس قدر وفادار ہیں. انہی میں سے یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے مرنے کے لیے باقاعدہ چھٹی کا اعلان ہوتا ہے، اس کا دن منایا جاتا ہے، لیکن اسلام کا اتنا بڑا ستون فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں کے ساتھ کس قدر تعلق ہے. عرض کر رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر گوشے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے.
تمام غزوات کے اندر شریک رہے۔ غزوہ احد کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خبر مشہور ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو صحابہ میں بگدڑ مچی، بہت سارے لوگوں کا قدم اکھڑ گئے۔ جو لوگ وہاں استقامت کا پہاڑ بن کر نبی کے ساتھ کھڑے تھے، فاروق اعظم جیسے لوگ، صدیق اکبر جیسے لوگ تھے، اس وقت مشرکین کے کسی آدمی نے آواز لگائی ان محمدً قد قتل، محمد مارے گئے۔ پھر آواز، اس کا جواب نہیں ملا۔ ابو بکر ہیں، جواب نہیں ملا۔ عمر ہیں، جواب نہیں ملا۔ مشرکین کے سردار نے کہا سارے مارے گئے۔ تو اس نے خوشی کا نعرہ بلند کیا، اولو حبل، اولو حبل، حبل زندہ باد، حبل زندہ باد، حبل کی جے ہو۔ یعنی ہم جن کو الہ سمجھ کر، حاجت روا، مشکل سمجھ کر پکارتے ہیں، آج انہوں نے ہمیں فتح دلا دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشرکانہ کافرانہ نعرہ برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کی کبریائی کے سوا کسی اور کی کبریائی کا اعلان ہو، یہ کافرانہ نعرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا جواب دو۔ فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہیں؟ اس نے کہا اولو حبل، تم جواب میں کو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ پھر اس مشرک پھر اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس ہمارا ایک معبود عزا بھی ہے۔ ایک عورت عزا ایک پری تھی، اس کو پوجتے تھے۔ مشرک کا دماغ اس وقت خراب ہوتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ میں کس کو پوج رہا ہوں۔ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ حضور نے فرمایا جواب دو، لنا المولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس ہمارا مالک پروردگار عالم، تمہیں اللہ کی تائید حاصل نہیں ہے۔ قصہ مختصر، رسول اللہ زخمی تو ہوئے، لیکن اس کے بعد صحابہ اکرام نے جم کر، جب انہیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، مشرکین کے مقابلہ کے سب کے قدم اکھڑ گئے اور ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگے۔ کوئی موقع ایسا نہیں جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا ساتھ نہ۔ جیش عسرہ، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ سن چکے ہیں سیدنا عثمان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی طرف سے دیا تھا۔ فاروق اعظم نے اس وقت آدھا مال اپنے گھر کے لیے اور آدھا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آج پوری دنیا میں جتنے بھی رفاہی کام ہیں، یہ جتنے بھی شعبہ جات ہیں جن سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر مسلم بھی اٹھا رہے ہیں، ذریعہ اصلاحات ہوں یا پولیس کا قیام ہو یا فوجی چوکیوں کا قیام ہو یا دیگر معاملات ہوں، یہ سارے کے سارے فاروق اعظم اپنے زمانے میں کیے تھے۔ اس سے دنیا کفر بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، دنیا اسلام بھی۔ بلکہ مغربی دنیا میں نے سنا ہے کہ نادار اور غریب لوگوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، اس کا نام فاروق اعظم کے نام پر دیا جاتا ہے۔ یعنی وہ کافر ہونے کے باوجود بھی اس بات کا معترف ہیں کہ جس شخص نے اس کام کا آغاز کیا تھا اس کے نام کو لینے میں مجبور ہے وہ آج۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان کہلانے والے اپنے آقا کے ان سچے غلاموں کو بھول جائیں، فراموش کر جائیں، لیکن دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کی خوبیوں کا معترف ہے اور اقرار کرنے پر مجبور ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، محمد علی جناح جو قائد اعظم ہیں پاکستان کے، ان کا مقام بڑا ہے یا فاروق اعظم کا؟ دل سے کہہ رہے ہیں نا؟ کوئی شخص بھی کتنا بڑا کیوں نہ ہو صحابہ اکرام کے گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو سیاسی شخصیتوں کے یوم منائے جاتے ہیں، تو کیا فاروق اعظم اور صدیق اکبر اور عثمان ذی النورین اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے یوم منائے جائیں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر، آنے والی نسلوں کے اندر
ان کے معاملات تر و تازہ رہیں۔ ساتھی نے بتایا کہ ناروے میں وکالت کے امتحان میں ایک پرچہ ہے عمر لاز، اس کے نام سے شامل کیا گیا ہے۔ یہ یورپی ملکوں میں سے ناروے۔ فاروق اعظم نے جو قوانین مرتب کیے تھے، دشمن بھی اس کو ماننے پر مجبور ہے اور اپنے ہاں اس کو چالو کرنے والا ہے۔ شاید ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن اس بات کا ہمیں اتنا ہی یقین ہے، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین ہے، آپ کی رسالت پر یقین ہے، کہ بالآخر اسی خطے میں جس کا سرزمین ہند ہے، یہ جس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا اور اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا